میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی گل خراب ہے؟ آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی، اس کی آواز نہیں آ رہی۔ میرے محترم سامعین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ العزیز زیادہ تر امکان ہے کہ کل شام کو تراویح ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا اور ہمیں اس میں رمضان المبارک کے متعلق ہدایات جاری فرمائی۔ اس مہینے کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کیا۔ میرے محترم سامعین، رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں۔ عید کے لیے تو تیاری ابھی سے شروع ہے، بعضے تو بڑے ایڈوانس ہیں، کپڑے کپڑے جوتے وغیرہ سب لے لیے جی۔ میں نے کہا رمضان تو آ لینے دو، اس کے بعد عید آنی ہے، تو رمضان کے لیے بھی تیاری کریں۔ کیا تیاری ہے رمضان کے لیے؟ بھئی بس کرو، آ جاؤ، اب ایک جگہ اس کو کھڑا کر دو، چھوڑ دو بس اب۔ تو رمضان المبارک کے لیے کیا تیاری ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنی مصروفیات کو کم کریں۔ روزہ رکھنے کے لیے مصروفیات کم کریں، بزنس کا ٹائم کم کریں۔ بہت سے لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن بزنس کی مصروفیت بہت ہے، کاروبار کی مصروفیت ایسی ہے، تو بھئی اپنا وقت کم کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور غیب سے رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ تراویح کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ ایک ہی جگہ پر پورا قرآن سننے کا اہتمام کریں۔ بعضوں کا چسکا پروگرام ہوتا ہے، ادھر تراویح پڑھ لی، ادھر پڑھ لی اور دیکھ لیا کہ کون وہ نان سٹاپ چلتا ہے، جہاں جلدی جان چھوٹ جاتی ہے تو وہاں چلے جائیں۔ یہ پیچھے والا پنکھا بند کرو۔ تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، تو بھائی اتنا جلدی بھی نہ پڑھیں کہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہی نہ ملے۔ ایسا جلدی پڑھنا تو بالکل منع ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ الم تری کیف کے اوپر ہی بس تراویحیں پڑھ لی جائیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، تو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں کہ الفاظ سمجھ آئیں۔ لوگ پسند کرتے ہیں جہاں کوئی اے سی لگا ہو، کولر لگا ہو اور حافظ بھی بہت تیز رفتار ہو، آدھے گھنٹے میں ہو جائے، چاہے رکعت ایک بھی نہ ہو۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، اس مسجد کا، اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر اچھے طریقے سے تراویح پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اور قرآن کا پڑھنا اور سننا صحیح معنوں میں ہو، تاکہ اس کا پورا اجر و ثواب ملے۔ اور اسی طرح رمضان کے منافی جتنی چیزیں ہیں وہ سب روکیں۔ رمضان سے پہلے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ بھی حرام پہلے بھی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں حرام در حرام ہے۔ آج کل چونکہ تھوڑا سا سیاسی موسم گرم ہے تو ہر ایک کے کان اور آنکھیں ادھر لگی ہوئی ہیں، حالانکہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو نہ کسی نے وزیر اعظم بنانا ہے، نہ کوئی وزیر بنانا ہے، نہ مشیر بنانا ہے، نہ آپ سے کوئی مشورہ لینا ہے۔
تو آپ اپنا کام کریں. کیا ضرورت ہے رمضان کے مہینے میں خواہ مخواہ یہ مفت کا گناہ حاصل کرنے کی؟ تو بعضوں کو خبروں کا چسکا. بھئی خبریں بھی اتنی ہی حرام ہیں, اتنا ہی گناہ ہے جتنا گانے سننے کا ہے, کیونکہ خبریں سنانے والی بھی تو ایک عورت ہے, اور پھر اس کے اندر کم از کم آدھا جھوٹ تو ضرور ہوتا ہے. میڈیا کی خبر, اخبارات کی خبر عدالت نہیں مانتی, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اگلے دن وہ مکر جاتے ہیں جی یہ یوں ہی میڈیا بیان ہے, جی حقیقت کچھ اور ہے. اور یہ تو سب کو پتہ ہے جو سکرین ہمیں دکھائی جاتی ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ تو جھوٹ بولنا بھی حرام ہے, جھوٹ سننا بھی حرام ہے. سننا حرام ہے یا نہیں؟ تو پھر کیوں حرام سنتے ہو بیٹھ کر؟ ادھر روزہ رکھا اور ادھر سارا دن حرام سن رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک اور جنون بھی ہے ہمارے جو نئے نئے دیندار بنتے ہیں, وہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے میسج شیئر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے اب ان کو پتہ ہی نہیں, کسی کو حدیث شیئر کر دیا حالانکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جائے جس کو میں نے کہا نہ ہو, فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. اچھا وہ بظاہر تو بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں یہ حدیث مبارک, حالانکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس لیے ہم چھوٹ جائیں گے. نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. وہ بندہ جھوٹا ہوتا ہے, لاکھ وہ کہتا رہے جی میں نے تو واٹس ایپ پہ دیکھا, جی فیس بک پہ دیکھا, سوشل میڈیا پہ دیکھا, فلاں نے مجھے میسج کیا, وہ فلاں بھی جھوٹا اور تم بھی جھوٹے. تو اس لیے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے, کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, فضول اپنا وقت ضائع کرتے ہو. کسی نے پتہ نہیں کہاں دماغ میں بٹھا دیا یہ فارغ بیٹھے ہو, جو بھی ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ اس کام پہ لگ جاتا ہے. اتنے میسج مجھے بھیجیں گے, پھر پوچھیں گے جی حضرت صاحب آپ نے پڑھے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہارے باپ کا ملازم تھوڑی ہوں. میں کہا اتنے گروپوں کے اتنے میسج ہیں, 10 ہزار میسج ڈیلی آ جاتا ہے, تو میں تو پھر کوئی اور کام نہ کروں, تمہارے میسج ہی پڑھتا رہوں. تو میرے محترم سامعین, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جھوٹی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جو رمضان کی خبر دے, فلانے دن پہلا روزہ ہے, اس کو کیا ملے گا جی؟ کو پراڈو ملے گی یا گاڑی ملے گی, کیا ملے گا کو بتاؤ بھائی. آپ نے بھی تو پڑھ رکھا ہے. فضول ہے, جھوٹ ہے, من گڑت ہے جی. کوئی 4 مہینے پہلے ہی خبریں دینا شروع کر رہا ہے فلاں دن روزہ ہوگا جی. تو بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ بالکل من گڑت ہے, جھوٹ ہے. اللہ اکبر. تو اگر اس پر بھائی کوئی چیز ہے تو کس کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ ہے سال کے مہینوں میں, تو کیا خبر دینی؟ خبر تو قرآن نے دے دی ہے پہلے ہی. تو میرے محترم سامعین, ایسی چیزیں شیئر کرنا بجائے ثواب کے گناہ ہے, کیونکہ آپ اس کو حدیث سمجھ رہے ہیں, وہ حدیث ہی نہیں. آپ اس کو سچ سمجھ رہے ہیں, وہ سچ ہی نہیں, وہ تو جھوٹ ہے. اور آپ جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں تو آپ کا شمار بھی جھوٹوں میں ہو جائے گا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتے ہیں جھوٹوں پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. تو لعنتی کام کر کے کیا لینا ہے آپ نے؟ ہاں, اگر کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہے, کسی عالم دین سے اس کی تصدیق کریں. حضرت یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث مبارکہ ہے, یا جس بزرگ کی طرف اس کو منسوب کیا ہے کیا یہ ان کا قول ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت سے قول منسوب کیے جاتے ہیں, حالانکہ وہ قول ان کے ہے ہی نہیں. تو یہ سارا جھوٹ ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں اس جھوٹ سے بھی بچیں. بولو بھی بچو گے نا؟ میڈیا سے بھی بچنا ہے اور سوشل میڈیا سے بھی بچنا ہے.